تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا۔ سیدنا لوط علیہ السلام، ان کا مختصر سا تعارف میں آپ کو بیان کر دوں کہ سیدنا لوط علیہ السلام جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے ہیں، اور وہ آپ کے بھتیجے لگتے ہیں، سگے بھتیجے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمانبرداری کرتے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام ایک بڑی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، تو ان کے نزدیک یہ فلسطین کے نزدیک اور شام کے نزدیک تقریباً ایک دن کے فاصلے پر یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم رہتی تھی، اور وہ مختلف قسم کے گناہوں برائیوں میں ملوث تھی، جن میں سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا، اپنی خواہش کو پوری کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی مرتبہ وہاں پہ جا کے ان کو تبلیغ کر کے آئے، لیکن ان لوگوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو پیغمبری عطا فرمائی اور انہیں نبی مبعوث فرمایا، اور ان کی پھر ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ ان کو اس قوم میں چلے جائیں اور وہاں پر جا کے اللہ کا پیغام سنائیں۔ تو یہ تقریباً 4 بستیاں تھیں، جن میں امورا، آمورا، سبویرا، اس طرح کے یہ نام تھے ان کے، اور ان میں جو مشہور شہر تھا اس کا سدوم تھا، شہر سدوم۔ تو ان لوگوں کے اندر یہ ساری کی ساری برائیاں خصوصی طور پہ جو میں نے بیان کی وہ، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی برائیاں تھیں، میں ذکر کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو حضرت لوط علیہ السلام ان کو جا کے اللہ کا پیغام دینے لگے، تو لوط علیہ السلام ان کی قوم میں سے نہیں تھے، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مبعوث کرنے کا واقعہ ذکر کیا، اور پھر ان کی قوم کا جو معاملہ تھا اس کو ذکر کیا، اور فرمایا کہ کذبت قوم لوط المرسلین، کہ جھٹلایا لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جھٹلایا، حضرت لوط علیہ السلام کو بھی جھٹلایا، اور یہ بھی پہلے بار بار وضاحت ہو چکی ہے کہ کسی ایک نبی کو جھٹلانا اللہ کے تمام نبیوں کو جھٹلانا۔ جس طرح کہ یہودی ویسے تو کہتا ہم سب نبیوں پہ ایمان لائے، مگر نہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاتے اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے ہیں، تو ان کا وہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ ہم سب نبیوں پہ ایمان لائے، کیونکہ ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہے۔ اسی طرح عیسائی وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے سارے نبیوں کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو وہ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے، انہوں نے تمام نبیوں کا انکار کیا، جبکہ مسلمان الحمدللہ اللہ کے کسی نبی کا انکار نہیں کرتے۔ تو ان کا دعویٰ صحیح ہے اور وہ سچے مومن ہے، مسلمان ہی اصل مسلمان ہے، اصل اہل ایمان ہے، کیونکہ اللہ کے تمام نبیوں کو مانتے ہیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں نے جب لوط علیہ السلام کا انکار کیا تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان سے ان کے ہم قوم لوط علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو لوط علیہ السلام ہم قوم اس لیے کہلائے کہ ان کی قوم میں سے تو نہیں تھے، لیکن چونکہ آپ نے ان کے پاس جا کے رہنا شروع کر دیا تھا تو اس لیے پھر آپ اس میں سے کہلائے آپ۔ تو آپ نے اسی طرح دیگر انبیاء جو پیغام دیتے کیا ڈرتے نہیں ہو تم؟ اللہ کا خوف نہیں کرتے ہو؟ تم کتنی برائیوں میں پڑے ہو؟ پھر اپنی دلیل بھی پیش کی، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں۔
یعنی تم مجھے جانتے ہو، میرے کریکٹر کو جانتے ہو، میرے کردار کو جانتے ہو، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، تم میری تصدیق پہلے سے کرتے ہو. فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو، میرا حکم مانو، میری بات مانو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا. یعنی ایک تو انسان کے یہ دیکھیں، یہ جملہ بار بار تمام نبیوں نے کہا جن کے قصے ہم نے پہلے پڑھے. ہر نبی نے یہی بات کہی کہ میں تم سے اس دین کی تبلیغ پہ کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، کوئی پیسہ نہیں مانگ رہا، کوئی لفافہ نہیں مانگ رہا، کوئی میرے ایجنٹ نہیں رکھا ہوا کہ خود تو ڈائریکٹ بات نہیں کرتے، اپنے ایجنٹ کو کہتے تم بات کرو اور اس سے طے کرو جو بھی مال طے کرنا، جتنا معاملہ طے کرنا ہے. سچے لوگوں کی علامت اللہ نے یہی بیان کی ہے. جو مخلص لوگ ہیں ان کی علامت یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ پر کوئی اجرت طے نہیں کرتے. بعض لوگ ہیلا کر رہے تھے، جی ہم تو وہ وقت کے پیسے لے رہے ہیں، مختلف قسم کے معاملات کرتے ہیں. تو بہرحال جو لیکن اللہ کے خالص بندے وہ ہیلوں سے ہی پاک ہے. ہیلا مجبوری کے تحت کیا جاتا ہے شرعی اعتبار سے. تو فرمایا کہ میں تم سے سوال نہیں کرتا اس پہ کسی اجر کا، کیونکہ عام طور پہ سامنے والے کے ذہن میں بات آتی ہے، کوئی آدمی آپ کو بار بار بھلائی کا مشورہ دے اور آپ کو بھلائی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو آپ کے ذہن میں فوراً بات آئے گی یار اس کا کوئی لالچ ہے، اس کے پیچھے میرے پیچھے پڑا ہوا مسلسل ایک ہی بات بار بار کہہ رہا ہے، پتہ نہیں کیا چکر بازی ہے، کیا اس کا فائدہ ہے، پتہ نہیں کیوں بار بار یہ بول رہا ہے. تو آپ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ اللہ کے نبیوں نے جب اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلایا تو لوگوں نے بھی یہ باتیں کی ہوگی، شاید ان کا کوئی فائدہ ہے. تو آپ نے فرمایا میں تو کوئی اجرت تم سے مانگ ہی نہیں رہا ہوں، تم سے کوئی بدلہ مانگ ہی نہیں رہا ہوں، کسی قسم کا بدلہ بھی نہیں مانگ رہا. اور ان اجری الا علی رب العالمین، اور میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، میرا اجر تو وہی دے گا. تو یہاں پر ہم نے بالکل وضاحت کر دی. اور قرآن میں سورہ یاسین میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی فرمائی ہے کہ خالص لوگوں کی پہچان کیا ہے. اس میں یہ فرمایا کہ یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، کہ میرے قوم یہ اللہ کے بھیجے ہوئے لوگوں کی پیروی کرو اور ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگ رہے، کوئی اجرت نہیں مانگ رہے، کوئی فیس نہیں مانگ رہے، کوئی کچھ نہیں مانگ رہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اللہ کے نیک بندے خالص ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم اپنے لیے تو نہیں مانگ رہے، ہم تو دینی کام کے لیے مانگ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے مانگنے کا. اس کا مطلب ہے دینی کام کے لیے مانگ رہے ہیں تو پھر تم اسی آدمی کے پاس جاؤ گے جو تمہاری فیس ادا کرے گا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے، ہم تو اپنی تنظیم کے لیے مانگ رہے ہیں، اور اس کے لیے بڑی بڑی فیسیں رکھی ہوتی ہیں، بڑے بڑے پیسے، 5 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ جیسی پارٹی ہوتی ہے اس کے اعتبار سے وہ پیسہ لیتے ہیں اور کہتے دیکھو ہم نے اپنے لیے نہیں لیا، ہم نے تو تنظیم کے لیے لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تم جو صرف امیر لوگوں کے پاس جا سکتے ہو، تمہارے غریب مرید، تمہارے غریب چاہنے والے اس قابل نہیں ہے کہ جن کے پاس تم جاؤ. تم نے کیٹیگری بنا دی ہے، تم نے معیار کام کر دیے. تو میرے اللہ والے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی اجر طلب نہیں کر رہے.